میں آپ کو ایک آسان مثال سے بات سمجھاؤں کہ اگر میں خدا نخواستہ کسی ایک بندے کے سامنے جھوٹ بولوں تو اس کا ایک گناہ ہے، لیکن اگر 10 کے سامنے بولوں تو 10 گنا گناہ ہے، اگر 100 کے سامنے بولوں تو 100 گنا گناہ ہو گیا۔ اور سوشل میڈیا پہ جو ہم ایک کلک کے ساتھ ایک جھوٹی بات لمحوں میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، ہم کتنی بڑی مصیبت اپنے سر پہ لے رہے ہوتے ہیں۔ نہ لینا نہ دینا، ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہوتا اور آخرت کی تباہی و بربادی کا سامان ہم خود بنا رہے ہوتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ کئی مرتبہ سیاسی اختلافات کی وجہ سے، نقطہ نظر کے اختلاف کی وجہ سے دوسروں پر بے سر و پا الزامات لگائے جاتے ہیں۔ الزام کسی اور نے لگایا، ہمارے پاس پہنچا، ہم نے سوچے سمجھے بغیر، تحقیق کیے بغیر فوراً آگے شیئر کر لیا، اور ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک ایک لفظ کا قیامت کے دن جواب دینا ہوگا، ایک ایک لفظ کے بارے میں قیامت کے دن ثابت کرنا ہوگا۔ لہذا سوشل میڈیا پہ جو جھوٹ کے نشر و اشاعت کا جو بازار گرم ہے، الامان والحفیظ، اور حقیقت یہ ہے کہ جھوٹ نے اس وقت ہمارے اس معاشرے کو جیسے لپیٹ میں لے رکھا ہے، کسی اور گناہ نے اس قدر لپیٹ میں نہیں لے رکھا۔ یہ جنسی گناہ ہیں، یہ مرد و زن کے گناہ ہیں، یہ حلال حرام کے گناہ ہیں، یہ رشوت ہے اور یہ سود ہے۔ میں کہتا ہوں یہ سارے گناہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ جو گناہ اس معاشرے میں زیادہ عام ہے وہ جھوٹ ہے۔ گھروں میں جھوٹ بولا جاتا ہے، بچے والدین کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، والدین بچوں کے سامنے جھوٹے وعدے کر رہے ہوتے ہیں، بیوی خاوند کے سامنے جھوٹ بولتی ہے، خاوند بیوی کے سامنے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، ساس بہو کے درمیان جھوٹی باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ آپ بازاروں میں جائیں تو منڈی میں، بازار میں دکاندار، خریدار سارے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ آپ سرکاری دفاتر میں جائیں، سرکاری دفاتر میں آپ کو جھوٹ سے واسطہ پڑتا ہے۔ آپ عدالت میں جائیں، عدالت میں تو اللہ کی پناہ، وکیل باقاعدہ مدعی کو جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح درخواست ایک اور دے دو اور ایک اور درخواست دے دو، کیونکہ وکیل کا کام تب چلے گا جب درخواست پہ درخواست دی جائے گی، اور جب درخواستوں کا سلسلہ بند ہو جائے گا پھر تو جج فیصلہ سنا دے گا، جب جج فیصلہ سنا دے پھر تو وکیل بے روزگار ہو جائے گا۔ وکیل کا تو کام یہی ہوتا ہے کہ بات کو لمبا کرو، کیونکہ ان کے بچوں کی روزی روٹی اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ مجھے ایک وکیل صاحب کہنے لگے کہ مجھے میری استاد نے یہ بات سکھائی تھی کہ اگر آپ کے پاس ایک کیس آئے، اگر وہی کیس 6 مہینے میں 6 بچے دے دے تو پھر آپ کامیاب وکیل ہیں۔ آپ کا ایک کیس 6 مہینے میں 6 بچے دے دے، یعنی کیس تو ایک بنا ہوا ہے، لیکن وکیل مدعی کو سمجھاتا ہے کہ آپ اس کے اوپر یہ کیس ایک اور کر دو، اور ادھر سے مدعا علیہ کو اگلا وکیل سمجھاتا ہے کہ آپ اس کے اوپر یہ جھوٹا کیس کر دو۔ مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کی روزی روٹی چلتی رہے اور یہ مدعی اور مدعا علیہ عدالتوں میں ذلیل ہوتے رہیں۔ جھوٹے دعوے کرنے سکھاتے ہیں، وہ اگلا وکیل اگلے مدعا علیہ کو جھوٹا جواب سکھاتا ہے، پھر آگے گواہوں کو جھوٹی گواہی دینی سکھائی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ بات یوں کرنی ہے، جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں عدالتوں میں۔ میرے بھائیوں، میں اصل میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جھوٹ نے ہمارے معاشرے کو لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ گھروں میں جھوٹ، سرکاری دفاتر میں جھوٹ، تعلیمی اداروں میں جھوٹ، بازار اور منڈی میں جھوٹ، اور جو ہماری سیاست کے ایوان ہیں وہاں پہ جھوٹ، ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ نظر آتا ہے۔ یہ اس زبان کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مومن زانی ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، مومن ہوگا اور زانی ہوگا، ممکن ہے۔ مومن شرابی ہو سکتا ہے؟ ہاں، مومن ہوگا اور شرابی ہوگا، یہ ممکن ہے۔ مومن چور ہو سکتا ہے؟ ہاں، مومن ہوگا اور چور ہوگا، ممکن ہے۔
मोमिन झूठा हो सकता है, फरमाया मोमिन झूठा नहीं हो सकता। ईमान और झूठ एक बंदे में जमा नहीं हो सकते, या तो ईमान होगा या झूठ होगा। झूठ आया, ईमान गया। अगर ईमान है तो झूठ नहीं आ सकता।